الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شجاع الدین شیخ۔ الحمدللہ آج ہم 17واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ آیات 31 تا 35 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی جو قرآن اکیڈمی سے منسلک ہیں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام سب سے پہلے الحمدللہ آپ کے علم ہے کہ ہم ایک حدیث مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ اس ذیل میں ایک مبارک فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ پھر سوال کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ برپا ہوگا اور سوال کیے جانے پر آپ نے فرمایا کہ اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ ناظرین کرام آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یقیناً فتنوں کا دور ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن حکیم سے جڑنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ ہمیں اپنے کلام سے مزید محبت عطا فرمائے اور مزید سیکھنے سکھانے کے عمل میں شامل رہنے کی توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے ہو چکا ہے، قاری صاحب تلاوت فرما چکے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ البقرہ آیات 31 تا 35 ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ترجمے کی جانب چلتے ہیں۔ اور اس اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیات 31 تا 35 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ترجمے کے بعد حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں تخلیق کائنات اور خلافت آدم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ زمین و آسمان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ اب خلافت ارضی کے حوالے سے فرشتوں کے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ فرشتوں نے ایک سوال پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ گزشتہ آیات سے آج کی آیات کا ربط ہمارے سامنے آیا۔ ربط آیات کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم تعارف کو سمجھتے ہیں، آیات میں کیا کچھ پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آج ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ وہ ہے عظمت آدم علیہ السلام کا بیان۔ دوسری بات فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر، اور تیسری بات شیطان کے تکبر، نافرمانی اور راندہ درگاہ کیے جانے کا تذکرہ۔ راندہ درگاہ مشکل تو نہیں لگ رہا جی؟ اس کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ تو تعارف کے ذیل میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں الحمدللہ۔ ناظرین کرام ربط آیات اور
तारुफ के बाद हस्ब मामूल आयत का तज्जिया, एक एक आयत में क्या क्या पहलू हमारे सामने आएगा तफहीम के एतबार से, आइए देखते हैं। आयत नंबर 31, आदम अलैहिस्सलाम को इल्मुल अस्मा अता किए जाने का बयान। इसको आगे हम समझेंगे इल्मुल अस्मा से मुराद क्या है। आयत नंबर 32, फरिश्तों की आजिज़ी और एतराफ़ कम इल्मी का जिक्र, अपनी कम इल्मी का उन्होंने एतराफ़ किया था। आयत नंबर 33, अल्लाह ताला के इल्म कामिल का तज़किरा। आयत नंबर 34, शैतान के तकब्बुर और ज़िल्लत का बयान। और आखिरी आयत जो आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 35, इसमें जिक्र है आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम के वक्ती तौर पर जन्नत में दाखिले का बयान, वक्ती तौर पर जन्नत में दाखिले का बयान। नाज़रीन किराम, रब्त आयात, तारुफ और आयात के तज़किये तक हम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप जानते हैं कि हम एक एक आयत पर गुफ्तगू करते हैं, उसका तर्जुमा दोबारा समझते हैं और उसके तशरीह निकात को भी जानते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बयान कर दूं और आप सुन लें, उसके बाद मैं घर चला जाऊं, उसके बाद हम भूल जाएं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला हमें समझने के बाद अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। फिर ये गुजारिश भी की जाती है, हमारे नौजवान साथी भी नोट्स लेते हैं माशाअल्लाह, आप लोग भी उम्मीद है कि नोट्स लेते होंगे, ताकि ये चीज़ें हमारे पास रिटन फॉर्मेट में भी हों, हमारी मेमोरी का हिस्सा भी बन जाएँ, और कल जब इन बातों की याद दहानी होती रहेगी तो इंशाअल्लाह अमल की तरफ भी हमारे कदम बढ़ेंगे। अब आइए एक एक आयत पर गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 31, इरशाद बारी ताला, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। तर्जुमा समझते हैं इसका। और उस अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया, फिर फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। ये सवाल अल्लाह ने फरिश्तों से किया है, अगर सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बता दो। आइए बात को समझते हैं। इल्मुल अस्मा का जिक्र है। इस्म के मानी क्या होते हैं? नाम के, इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। तो चीज़ों के नाम, इल्मुल अस्मा, कुछ चीज़ों के नाम, बल्कि तमाम ही चीज़ों के नाम, ये मुराद ली गई। तमाम चीज़ों की सिफात व खवास का इल्म अता कर दिया गया, किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। नाज़रीन किराम, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी, पहले नबी भी और पहले खलीफा भी हैं। ज़मीन पर भेजा जा रहा है खिलाफत के लिए, तो ज़मीन के वसाइल का इल्म होना भी ज़रूरी है। ज़मीन पर भेजा जा रहा है तो ज़मीन के वसाइल का इल्म होना भी ज़रूरी है। तो पोटेंशली तमाम उलूम बुनियादी तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। आज हम जिन जिन बातों को इन्वेंट कर रहे हैं या जिन जिन उलूम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम औलाद किसकी हैं? आदम अलैहिस्सलाम की। पोटेंशली वो इल्म उनको अता कर दिया गया और अब उसी का ज़हूर नस्ल इंसानी के काफिले के आगे बढ़ने के नतीजे में होता चला जा रहा है। चुनाचे खिलाफत अर्जी, अर्ज ज़मीन को कहा जाता है, खिलाफत अर्जी के लिए ज़मीनी वसाइल का इल्म ज़रूरी है। ये खिलाफत ज़मीन पर कायम करनी है ना, तो यहाँ के वसाइल का इल्म होगा, यहाँ की जो भी अल्लाह ताला ने मादी वसाइल अता फरमाए हैं, ख़जाने अता फरमाए, उनका इल्म होगा और उनको एक्सप्लोर कर सकेंगे, तभी उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये वो गोशा है उलूम का जिसकी तरगीब हमारे दीन ने अता की है कि ज़मीन को एक्सप्लोर किया जाए, इसके वसाइल को दरियाफ्त किया जाए, ताकि इन सब को इस्तेमाल करके ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज किया जाए। क्योंकि खलीफा का काम क्या होता है? अपनी मर्जी चलाना नहीं, बल्कि वो जिसका नुमाइंदा उसके अहकामात को ज़मीन पर नाफिज करना। नाज़रीन किराम, ये इल्मुल अस्मा के हवाले से कुछ बात आई। आगे एक और इल्म का बयान अगले प्रोग्राम में भी आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं आयत नंबर 32 की तरफ। इरशाद हुआ, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तर्जुमा देखते हैं आयत नंबर 32 का। उन फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, तू पाक है, हमारे पास कोई इल्म नहीं सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू खूब इल्म रखने वाला, हिकमत वाला है। अब ये फरिश्ते अपना एक जवाब अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं और अपनी कम इल्मी का उन्होंने इजहार कर लिया है, जिसका इजहार वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कर रहे हैं। आइए देखते हैं मजीद तशरीह निकात को। पहली बात, फरिश्तों का एतराफ़ कम इल्मी और आजजी का इजहार। जब अल्लाह ताला ने कहा अच्छा इन चीज़ों के नाम बताओ, तो क्या अर्ज़ की? ला इल्म लना, अल्लाह हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय वो जो तूने हमें सिखा दिया। नाज़रीन किराम, बहुत प्यारा आजजी भरा अंदाज है फरिश्तों का कि साफ कह दिया अल्लाह हमारे पास तो कुछ भी नहीं,
کچھ ہے بھی تو وہ تیری عطا ہے۔ فرشتے ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہو، کوئی علم دیا، کوئی فن دیا، کوئی بھی صلاحیت عطا فرما دی تو ہمیں اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، فرشتوں کو وہی علم دیا گیا ہے جو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں کو وہی علم دیا گیا ہے جو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام تو ہم سب کو یاد ہیں، بہت سے بچے ہمارے پروگرام کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہوں گے، ان کو بھی یاد ہوگا اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے، یہ تو معروف ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کچھ فرشتوں کو پہاڑوں پر مقرر کیا گیا، کچھ کو سمندروں پر مقرر کیا گیا۔ تو ان فرشتوں کے پاس جو علم ہے وہ اتنا ہے جو ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا علم دیا، تمام چیزوں کا دیا، تمام چیزوں کو دیا، چاہے وہ افراد انسانی کی ذمہ داریوں میں سے کسی کے پاس کچھ ہوگا، کسی کے پاس کچھ ہوگا، بٹ بحیثیت مجموعی تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ ہاں، فرشتوں کی عاجزی کا بیان بھی آ گیا اور کم علمی کا اعتراف بھی انہوں نے کر لیا۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیات 31 تا 35 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 اور 32 پر گفتگو کسی درجے میں مکمل ہو چکی۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھائیں اور آیت نمبر 33 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور وضاحت فرما دی فرشتوں کے سامنے۔ پہلا نقطہ جو یہاں سمجھنے کا ہے وہ کیا؟ اللہ کی حکمت کا فرشتوں پر اظہار کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین اگر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور اب مشاہدہ کرا دیا کہ ایسے نہیں بھیج رہا بلکہ ویل ایکوپڈ کر کے بھیج رہا ہوں، علوم عطا کر کے بھیج رہا ہوں کہ جس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے آدم نے، اس حوالے سے رہنمائی عطا کر کے بھیج رہا ہوں۔ یہ اظہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ گویا آدم علیہ السلام کو ذمہ داری کے ساتھ وسائل بھی عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ علم عطا کر کے، علم الاسماء کا ابھی ذکر آیا، وہ دے کر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج رہا ہے۔ اور اگلی بات یہاں پر بہت اہم آئی کہ اللہ کی صفت علم کا جامع بیان آ گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک میں جانتا ہوں وہ سب کو جو آسمان و زمین کے غیب ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سب کو جانتا ہوں۔ تو آپ کے باطن میں کیا ہے مجھے معلوم ہے مگر اللہ کو معلوم، میرے باطن میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، آپ بے شک اس کو نہ دیکھ سکیں۔ ہم سب کے باطن کو اور ہم سب کے ظاہر کو ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم لوگوں کے درمیان ہوتے تب بھی اللہ آپ کو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے باطن کو بھی اور ہمارے ظاہر کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام آیت نمبر 34 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کا، شیطان کا بیان آ رہا ہے۔ آئیے پہلی بات دیکھتے ہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کس نے؟ ابلیس نے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ناظرین کرام، ایک مغالطہ ذہن میں رہ جاتا ہے کچھ لوگوں کے کہ اچھا یہ ابلیس یعنی شیطان بھی ایک فرشتہ تھا، کیونکہ جب پہلی مرتبہ ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لگ تو ایسا رہے نا، مگر قرآن حکیم
اپنے بہت سارے مقامات پر مختلف امور کی وضاحت فرماتا رہتا ہے۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے کہ شیطان جنات میں سے ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر ہے۔ سورۃ الکہف کس دن پڑھی جاتی ہے؟ جمعے کے دن۔ ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب آ گیا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں ذکر ہے کہ شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنات میں سے ہے پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر ڈالی۔ ناظرین کرام، انسانوں کی طرح جنات کو بھی دونوں صلاحیتیں دی گئیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی، جبکہ فرشتوں کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ ذکر ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہی کچھ کرتے جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر آیا۔ تو شیطان جنات میں سے ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ نافرمانی کر گیا، جبکہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ اب آئیے شیطنت کے مظاہر کو دیکھیں۔ شیطنت کے مظاہر سے مراد شیطان کی کچھ صفات ہیں، صفات اچھی بھی ہوتی ہیں اور صفات بری بھی۔ تو شیطان کی صفات تو بری ہوں گی نا، ان کو مظاہر کہہ رہے ہیں، اور ان میں سے 3 کا ذکر یہاں پر ہے، جس کو ہم سمجھیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان صفات سے بچانے کی کوشش کریں۔ جیسے ناظرین کرام سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی صفات کا ذکر تھا، کاہے کے لیے کہ ہم ان بری صفات سے بچیں جو منافقین کی تھیں۔ اب شیطنت کے مظاہر کے ذیل میں شیطان کی کچھ صفات کا ذکر آ رہا ہے جن سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور 3 باتیں ذیل میں۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کا انکار، ابا، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ نمبر 2، تکبر کرنا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور نمبر 3، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، کفر پر اڑنا۔ یہ 3 صفات ہیں کس کی؟ شیطان کی۔ یہ 3 مظاہر ہیں شیطنت کے۔ شیطان تو ایک وہ شیطان ہے نا جو بہت بڑا، اور ایک ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان کے وجود میں شیطان کیسے دوڑتا ہے؟ خون کی طرح، مسلم شریف کی روایت، خون کی طرح ہمارے وجود میں دوڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ مظاہر ہیں شیطنت کے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات جو کہ بری ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کا انکار کرنا۔ نمبر 2، تکبر کرنا۔ نمبر 3، کفر پر اڑے رہنا۔ ناظرین کرام یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ قصہ 7 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کے حوالے سے جو بیان کا قصہ ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 7 مرتبہ۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، سورۃ البقرہ تو مدنی سورت ہے، یہاں تو آیا ہے، بقیہ تمام مقامات پر 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا ہے۔ بقیہ تمام مقامات پر 6 مرتبہ مکی صورتوں میں آیا، یہ 7ویں مرتبہ مدنی صورت میں آیا۔ اچھا، پہلے مکی صورتیں نازل ہو چکی تھی نا، تو اس قصے کی زیادہ تفسیرات کہاں ملیں گی؟ مکی صورتوں میں۔ ناظرین کرام بہت obvious سی بات ہے، مکی صورتیں پہلے نازل ہو چکی، ہم تو البقرہ مدنی صورت پڑھ رہے ہیں، تو جب آئندہ ہمارے مطالعے میں مکی صورتیں آئیں گی انشاءاللہ، جیسے کہ 8ویں پارے میں جا کے سورہ اعراف انشاءاللہ، تو اس قصے کی زیادہ تفسیرات وہاں پر ملیں گی، وہاں تفصیل آپ کے سامنے اور پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 34 کے بعد آگے بڑھتے ہیں مطالعے کے اعتبار سے، اور آیت نمبر 35 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ پیو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 35 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، آدم اور حوا علیہ السلام کو بطور آزمائش جنت میں رکھا گیا، بطور آزمائش۔ اس کی بھی حکمت ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن جو ابد الآباد کی جنت ہے وہ معاملہ تو آخرت میں ہوگا۔ یہ آزمائشی طور پر جنت میں رکھا گیا، اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ دوسری بات، ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے بھی تو میرے پاس اس کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوال آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ہمیں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ان امور پر جن کو قرآن تذکرے میں نہیں لاتا۔
اور جن کو نبی علیہ نے واضح نہیں فرمایا. جو بھی حکمت ہوگی ہم ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ قرآن جن باتوں کو کھول کھول کر سامنے رکھتا ہے، حلال حرام کے معاملات بیان کرتا ہے، ان پر ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ باتیں جن کو کھولا نہیں گیا ان پر ڈسکشن ہو سکتا ہے، ان پر بحث ہو سکتی ہے، عمل کا مسئلہ ہی نہیں. لیکن جن باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ان پر تو عمل کا معاملہ آئے گا. اور شاید، انتہائی معذرت، شاید ہم عمل سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جو باتیں بالکل واضح ہیں ان پر ڈسکشن نہیں کرتے، اور جو واضح نہیں ہیں اور جن کی بحث میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو خواہ بحث میں لوگ لے آتے ہیں. بہرحال اللہ ہمیں عمل والے پہلو کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درخت تھا، بہرحال خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا. تیسری بات بڑی اہم ہے، سمجھایا گیا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیسا ہوتا ہے. آزمائشی طور پر جنت میں ڈالا گیا تو بتایا جا رہا ہے ایک ڈیمونسٹریشن کرا کر کہ شیطان کس طرح ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، یہ قصہ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا؟ 7 مرتبہ. البقرہ میں تفصیل کم ہے، بعد کی مکی صورتیں پڑھیں گے اس میں تفصیل زیادہ ملے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ناظرین کرام، قرآن نے ہمیں یہ واقعہ بار بار کیوں تلقین کیا؟ اس لیے کہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے. تو اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو ہمیں سمجھایا گیا ہے، ایک ڈیمونسٹریشن کرا دیا گیا کہ کیسے شیطان تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا اللہ کے قرب کے حوالے سے. اس سے تم چوکنا رہنے کی کوشش کرنا. آئندہ کی صورتوں میں، مکی صورت میں تفصیل اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. ناظرین کرام، الحمدللہ آیات 31 سے 35 کا مطالعہ مکمل ہوا. ایک چھوٹی سی بات روزانہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، چھوٹی سی، وقت کے اعتبار سے 1 منٹ سے کم میں بیان ہو جاتی، لیکن اپنے مفاہیم کے اعتبار سے وہ قرآنی معلومات بہت بڑی ہوا کرتی ہیں. قرآنی معلومات کے ذیل میں بہت پیارا جملہ ہے. سورہ یاسین کو قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا جاتا ہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. اور سورہ رحمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عروس القرآن، قرآن کی دلہن. اور سورہ یاسین کو قلب القرآن، قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اب دل کیوں کہا جاتا ہے؟ جب سورہ یاسین کا مطالعہ کریں گے تو دل پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن آج اتنی بات کہ یاسین شریف کو قلب القرآن کہا جاتا ہے. ناظرین کرام، چلتے ہیں سوالات کی طرف جو آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے سوالات ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں آ چکے ہیں. جی، پہلا سوال عابد آپ کے پاس ہے. جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اس رکوع میں علم کا ذکر ہے تو علم کی فضیلت پہ آپ کچھ بیان کر دیں. ماشاءاللہ، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیا جائے کہ علم کی کچھ اور فضیلت بیان کر دی جائے کیونکہ علم کا ذکر آیا. ناظرین کرام، پہلی بات، آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد کیا شے قرار پائی؟ علم، نمبر 1. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے ایک علم تو علم الاسماء کا دیا، آج ہم نے پڑھ لیا. ایک علم علم ہدایت ہے جو اگلے پروگرام میں پڑھیں گے آیت نمبر 38 کی روشنی میں. اس پر آئیں گے تو اور کچھ پیش کریں گے. سب سے بڑا علم علم ہدایت ہے. بقیہ علوم بھی ہمیں حاصل کرنے ہیں مگر ان علوم کو علم ہدایت کے تابع رکھنا ہوگا. اقرا کے بعد کیا ہے؟ بسم ربک الذی. پڑھنا ضرور ہے مگر رب کے نام کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں، بلوں میں چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں. اللہ کی مخلوقات علم کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اپنے پروں کو اس کی راہ میں بچھا دیتے ہیں. انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں علم کے حوالے سے آئندہ کے نشست میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. جی قاسم بھائی، آپ کا سوال. ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک مت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے وہ پھل کھانے کے لیے ایگری کیا اور پھر انہوں نے وہ ایپل وغیرہ کھایا، تو اس مت میں کتنی صداقت ہے؟ جی، پہلی بات ہے کہ ایک مت ہے یعنی غلط فہمی ہے. دوسری بات ہے کہ بی بی حوا پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے. کس کو؟ حضرت آدم کو. اور ایپل کا لفظ آپ کی زبان پر آ گیا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ایسا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا تو نہیں ہے، لیکن یہ تصور کچھ عیسائیت کے سے آیا کہ پیدائشی طور پر عورت جو ہے وہ گناہ گار ہے. اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ عورت نے، بی بی حوا نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آدم کو موٹیویٹ کیا، تب وہ خطا کا معاملہ ہوا. یہاں تک کچھ لوگ کہتے ہیں عیسائیت میں، دنیا کے دیگر مذاہب میں جو پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران عورت کو تکلیف ہوتی ہے، کہا جاتا ہے یہ اسی سزا کی وجہ سے. استغفر اللہ. قرآن حکیم بہت کلیئر ہے. دونوں نے دعا مانگی،
اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. خطا کا معاملہ دونوں سے ہوا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی, دونوں کو اللہ نے معاف کیا اور دونوں کو اعزاز دے کر زمین پر بھیجا. تو قرآن بہت کلیئر ہے, عورت کوئی پیدائشی گناہگار نہیں اور نہ کوئی بی بی حوا ہی کا معاذ اللہ مسئلہ تھا, خطا کا معاملہ ہوا. اور یہ اصل میں ہماری سبق آموزی کے لیے کہ ہم شیطان کے حملوں سے چوکندے رہیں, لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ بی بی حوا پر الزام تراشی کی جائے یا ان کی وجہ سے ہر عورت کو پیدائشی طور پر گناہگار کہا جائے. استغفر اللہ, یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. ابرار بھائی آپ کا کوئی سوال؟ آج ابرار بھائی نے پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کیا, یہ بھی ہمارے ساتھ قرآن اکیڈمی منسلک ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ان کا پہلا سوال کیا ہے. جی اسی واقعے میں ذکر جو آیا درخت کا, اس حوالے سے معاشرے کے اندر بڑے کیلو کال کی جاتی ہے, سوال و جواب کیا جاتا ہے جناب کہ اس کا پھل کس قسم کا تھا. تو اس حوالے سے ہمارا دین کیا تعلیمات دیتا ہے؟ ماشاءاللہ, مفسرین نے ایک اصول بیان کیا ہے, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا آپ بھی اسے مبہم رکھیں, جس چیز کو اللہ نے وعدے نہیں کیا ہم بھی اس کی قرید میں نہ جائیں, جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے نہیں فرمایا ہم اس کی تفصیل میں نہ جائیں. بہت سے حضرات نے مختلف درختوں کے نام, پھلوں کے نام, پتہ نہیں کیا کچھ گنوا دیے, لیکن سچی بات ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں اور صحیح احادیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا. زیادہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ پھل کون سا تھا یا درخت کون سا تھا, زیادہ اہم بات یہ کہ یہ بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہے گا, تم اس سے چوکنے رہو. اس پر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے. تو علمی مزاج کے مقابلے میں عملی مزاج زیادہ, علمی مزاج ہونا چاہیے مگر بیجا سوالات کا مزاج وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے, اور عمل کی طرف جو بات ہمیں لے جائے اس پر ہمارا فوکس زیادہ رہنا چاہیے. ناظرین کرام, سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. آخری چند سیگمنٹس مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے حاصل مطالعہ 5 آیات آج ہم نے سمجھی. البقرہ آیات 31 سے 35. آئیے دیکھیں کن چیزوں سے آج ہم گزرے ہیں فہم کے اعتبار سے. پہلی بات, فضیلت آدم کی بنیادی وجہ علم کی دولت ہے, اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ, علم جتنا خرچ کرو بڑھتا ہے, دولت پیسے والی جتنی خرچ کرو کم ہوتی. تو پہلی بات, فضیلت آدم کی بنیادی وجہ علم کی دولت ہے. دوسری بات, خلافت ارضی کے لیے وسائل ارض کا علم بھی ضروری ہے, زمین کے وسائل کا ایکسپلور بھی کیا جانا چاہیے. تیسری بات, عاجزی اور انکساری فرشتوں کی صفت ہے, ان کی تو ہے, ہماری بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس جو خیر خوبی کمال ہو کس کی طرف منسوب کریں, اللہ کی طرف. اور چوتھی بات, تکبر اور نافرمانی شیطانی طرز عمل ہے, اللہ ہمیں تکبر سے اور نافرمانی کی روش سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں. بڑا کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا, میرے اور آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی. لمحہ فکریہ کیا باتیں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1, کیا ہم دولت کے مقابلے میں نعمت علم کو عزیز رکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال. آج روپے پیسے کی قدر ہے, کیا علم کی قدر ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. چند کتابیں جو 50 روپے کی بھی شاید مل جائیں, آج ہم لوگ خریدنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن بریانی کی پلیٹ جو ہے 250 روپے کی بھی ملے گی تو ہم خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں. دس شوز امپورٹنس کس چیز کی ہماری نگاہوں میں زیادہ. تو کیا ہم دولت کے مقابلے میں نعمت علم کو عزیز رکھتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے. دوسری بات, کیا ہم نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل بھی ہے یہ نعمتیں اور اللہ کی امانت بھی, کل اس کا ہمیں جواب دینا اللہ کے ہاں. تیسری بات, کیا ہم اللہ کے احکامات کی پاسداری کا لحاظ رکھتے ہیں یا جس طرح چاہو زندگی بسر کرو, جس طرح چاہو زندگی گزار لو؟ نہیں, ہم آزاد نہیں بلکہ پابند ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے. چوتھی اور آخری بات اس ضمن میں, کیا ہم تکبر سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. توجہ کیجئے گا. ناظرین کرام, آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب, پچھلا سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب یہ ہے, بالکل آخری 16 صورتیں قرآن حکیم کی, سورۃ الزلزال سے سورۃ الناس, سورۃ الزلزال تا سورۃ الناس, یہ 16 صورتیں ہیں. نماز مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے. ناظرین کرام, آج کا سوال, اور نیچرلی مغرب پر بات ہوگی تو اب سوال کس کے متعلق آئے گا؟ عشاء کے بارے میں. سوال آج کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں عموماً کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟
انشاءاللہ اس کا جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. ناظرین کرام اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.